اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم صل وسلم على نبی الأمی وعلى آل محمد۔ سیرت النبی کے آخری سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح مکمل طور پر رازداری برتی لڑائی سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا بھی کی کہ ان کی اس تیاری کو صیغہ راز میں رکھا جائے۔ آج کے سیشن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو کیسے جو ہے وہ قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید رازداری برتتے ہوئے رمضان کے شروع یعنی اوائل رمضان میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مدینے سے 36 میل دور بطن عزم کی طرف روانہ فرمایا تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے۔ یہ ایک ایسی پلاننگ تھی کہ اگر کسی تک اطلاع پہنچ بھی جاتی ہے کہ مدینے میں لڑائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو ذہن کیا جائے گا کہ حضرت ابو قتادہ کو کیونکہ 36 میل دور بطن عزم کی طرف روانہ فرمایا ہے، لہٰذا اسی سائٹ پہ کوئی جنگ ہوگی۔ قریش مکہ کی طرف یا مکے کے راستے میں اس طرف کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی گئی تاکہ قریش کو شک نہ ہو۔ دوسری طرف حضرت حاتب کا ہم آج واقعہ پڑھیں گے۔ حضرت حاتب بن ابو بلتا ایک بہت مخلص، بہت اچھے نیک صحابی، ایک ایسا ہیرا اسلام کا، لیکن ان کی ایک چھوٹی سی غلطی جس نے وقتی طور پر تو صحابہ کو بھی تکلیف دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دی، لیکن ہم دیکھیں گے کہ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے حلم کا مظاہرہ کیا اور کتنے بہترین طریقے سے اپنے صحابہ کو سمجھا۔ ہوا کیا، واقعہ ایسا ہے کہ حضرت حاتب بن ابو بلتا انہوں نے قریش کو ایک خط لکھا، رکا لکھا، اور رکا لکھ کے اطلاع بھجوانی چاہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رکا ایک عورت کو دیا۔ وہ عورت بتایا یہ جاتا ہے کہ جو طوائفہ ہوتی ہیں وہ تھی، اور اسے معاوضہ دیا کہ تم قریش تک پہنچنے کے لیے تم معاوضہ لو اور جا کے یہ خبر قریش تک پہنچا دو۔ اور یہ جو عورتیں تھیں یہ وہاں پر جب مکہ جو ہے وہ مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تو ان عورتوں نے مدینہ آ کے رہنے کی اجازت چاہی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آبجیکشن یہ پیش کیا کہ آپ نے مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں تو آپ نے قتل کر دیا ہے، اب وہاں پر ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم ناشتے گاتے انہیں رقص و سرور کی محفلیں کرواتے تھے وہ، اور ہمارا گزر بسر اس سے ہو رہا تھا۔ اب چونکہ وہ سردار مارے گئے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے لیے وہاں معاش کا ذریعہ کوئی نہیں، لہٰذا ہمیں مدینے میں رہنے دیا جائے۔ اور یہ کرتی کیا تھی کہ یہ جاسوسی کا کام کیا کرتی۔ تو وہ عورت تیار ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کی طرف سے خبر آ گئی، فرشتے نے آ کے بتا دیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہم کو یہ کہہ کر بھیجا کہ روزہ خاک جاؤ، جگہ کا نام ہے، روزہ خاک جاؤ اور وہاں ایک ہودج نشین عورت ہوگی۔ ہودج کہتے ہیں وہ پالکی کو، ہم نے اس پہ پیچھے بھی بات کی تھی، ایسی پالکی جس میں خواتین بیٹھ کے سفر کیا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہاں ایک ہودج نشین عورت ہوگی جس کے پاس ایک رکا ہوگا، وہ اس سے لے لینا۔ انہوں نے جا کر اس سے رکا مانگا، عورت نے کہا میرے پاس تو کوئی رکا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا یا تو رکا نکالو ورنہ ہم تمہیں جو ہے نا وہ بے لباس کر کے تو تم سے وہ لے لیں گے رکا۔ اس پر اس نے اپنے جوڑے سے رکا نکالا اور یہ لوگ اسے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاتب یہ کیا ہے؟ حاتب نے معذرت کی کہ مکہ میں میرے اہل و عیال ہیں۔ اب دیکھیں صحابی، بہترین ایمان والے، اور انہوں نے یہ سب کیا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری فیصلہ نہیں لیا، حاتب کو بلایا، پوچھا تو انہوں نے پھر ایک عذر پیش کیا۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں کوئی چور نہیں،
نہ مجھے اسلام سے کوئی دشمنی ہے، میں تو صرف یہ چاہ رہا تھا کہ میرے اہل و عیال اور بال بچے مکہ میں ہیں اور قریش میں میری کوئی قرابت داری نہیں، یعنی کہ میرے وہاں کوئی رشتہ دار نہیں ہے جو میرے بال بچوں کی حفاظت کریں گے، تو میں نے چاہا کہ میں ان پر احسان کروں اور وہ اس احسان کے بدلے میرے اہل و عیال کی حفاظت کریں، ورنہ یہ کام میں نے نہ تو اسلام سے مرتد ہونے کی وجہ سے کیا ہے اور نہ ہی کفر سے راضی ہونے کے سبب۔ یعنی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنی لاجک بتائی۔ اب اصولاً تو یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا، فوراً بولے اللہ کے رسول مجھے چھوڑیے کہ میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی خیانت کی ہے اور یہ منافق ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو شہد بدرا، کہ یہ بدر میں حاضر ہو چکا ہے۔ وما یدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو، فقال کیا کہا ہو، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اب تم جو چاہے کرو میں نے تمہیں بخش دیا، یعنی کہ اہل بدر کے لیے اللہ نے اعلان کیا کہ یہ سارے معاف ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور غمگین اور آنسو بھری آنکھوں سے کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب یہ کتنا مشکل ہوتا ہے نا، بعض دفعہ لیڈر نے ایک بات کہی اور اس کے انڈر لوگوں سے وہ بات برداشت نہیں ہو رہی۔ حضرت عمر کا مزاج اور تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حلم والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، انہیں وہ بات سمجھ آ گئی، لیکن حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا، کہتے ہیں چھوڑے میں اس کی گردن ماروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وضاحت دی کہ اللہ نے تو اہل بدر کو معاف کیا ہے، انہوں نے کہا چلو قیامت تک جو دل ہے کرو، اب تم معاف ہو، تو جب اللہ نے معاف کیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم سزا دیں۔ تو یہ سن کے حضرت عمر کو دکھ ہوا کہ اس بات پہ شرمندگی ہوئی کہ میں نے بہت زیادہ غصہ دکھایا، بس ایک بات کہی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو بعض دفعہ فیصلہ ہماری خواہشات کے مطابق نہیں ہوتا، بعض دفعہ لیڈر ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہے، لیکن اس میں بھی مصلحت ہوتی ہے اور آگے چل کر ہم وہ چیز دیکھیں گے کہ اس فیصلے سے اسلام کو کتنی قوت ملی۔ پھر کیا ہوا کہ رمضان سن 10 رمضان المبارک سن 8 ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا۔ رمضان المبارک ہے، سفر کے لیے جا رہے ہیں، اور ذرا نوٹ کرتی جائیے گا کہ سفر کے لیے جا رہے ہیں اور عام کیجول سفر نہیں ہے، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے لیے تو روزہ رکھ کے نماز پڑھنی مشکل ہو جاتی ہے، ہمارے تو بچے صبح سحری کھا کے سوتے ہیں اور پھر افطار سے بھی تھوڑی دیر پہلے اٹھتے ہیں، ہمارے تو حال یہ ہے کہ کھایا پیا اور چپ کر کے فجر بھی نہیں پڑی اور دھڑم سے بستر پہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر ہلنے نہیں ہوتا اور پھر شام تک مردوں کی طرح پڑے رہتے ہیں۔ سیرت سے دیکھیں، رمضان المبارک 8 ہجری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے، آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے۔ مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رحم غفاری کو مقرر فرمایا۔ اب یہ کیوں مقرر فرمایا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، پیچھے کسی نہ کسی اور لیڈر کا ہونا ضروری۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جگہ اپنی کبھی بھی نہ چھوڑیں، اور جب اپنی جگہ چھوڑیں تو وہاں ریپلیسمنٹ دے کے جائیں کہ میری جگہ آج یہ کام کریں گی تو میں اس لیے آف لے رہی ہوں، یا اگر ایک بندہ مسنگ ہے تو اس کا کام ہے کہ وہ جگہ یا بندہ پرووائڈ کر کے جائے۔ یہ اصول ہے دین کا، اور یہ اصول ہے ہماری زندگیوں کے لیے بھی کہ آپ نے اگر اپنے آپ کو آف لینا ہے تو آپ اپنی جگہ، یا اگر آپ نے ایک کام نہیں کرنا تو اس کی جگہ دوسرا کام کر کے اور اس کے بعد چلیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور منتظم ابو رحم غفاری کو تقرر فرمایا۔ جوفا نام کی ایک جگہ ہے، وہاں پہنچے تو آپ کے چچا حضرت عباس ملے، وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اب دیکھیں، مسلمان جا رہے ہیں مکہ فتح کرنے اور مکہ والے ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اور حضرت عباس جو ہیں وہ آ ملے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اب کتنے عرصے کے بعد مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کیا اور 8 ہجری میں جا کر یہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضرت عباس بالکل جو ہے وہ جب فتح قریب ہے تو اب یہ مسلمان ہوئے، لیکن اس کے باوجود
ہم نے دیکھا کہ حضرت علی فوراً مسلمان ہو گئے، حضرت زید فوراً مسلمان ہو گئے. تو جب جو قریب کے مسلمان ہیں، جو ینگ جنریشن ہے، حضرت بلال فوراً مسلمان ہو گئے. تو بعض دفعہ ایک بات جو کسی بڑے کو سمجھ نہ آ جائے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بچوں کو بھی سمجھ نہ آئے. ہو سکتا ہے بچے جلدی سمجھ جائیں. ہم بعض دفعہ بات بچوں کو نہیں بتاتے کہ نہیں انہیں کیا پتا، ان کو کیا پتا. تو کبھی بھی بچوں کو ڈیگریڈ نہ کریں، انہیں بات بتائیں. ہو سکتا ہے بچے زیادہ پک کرنے والے ہوں. ہوا یہ کہ جب یہ ہجرت کرتے ہوئے آ رہے تھے تو ابوا میں ان کے چچیرے بھائی یعنی کہ چچا کے بیٹے ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابو امیہ ملے. آپ نے ان دونوں سے منہ پھیر لیا کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچاتے تھے اور آپ کی ہجو کرتے تھے. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت انسان دکھ ہوتا اور تکلیف ہوتی کہ انہوں نے کتنی تکلیف دی. ابو سفیان بن حارث نے تکلیف دی، عبداللہ بن ابو امیہ نے تکلیف دی. تو حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ اب بیوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ اپنے خاوند کو کیسے سمجھا رہی ہیں. یہاں ذرا بیوی کا کردار بھی دیکھیں. حضرت ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے چچا زاد اور پھوپھی زاد بھائی ہی آپ کے لیے آپ کے یہاں سب سے زیادہ بدبخت ہوں، کہ آپ یعنی کہ سمجھا یہ رہی ہیں کہ ایسا نہیں کریں، آپ کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. صرف یہی تو برے نہیں تھے نا، برے تو اور بھی بہت تھے، تو آپ ان کو معاف کر دیں. حالانکہ سسرال ہے، لیکن ام سلمہ کا کردار دیکھیں رضی اللہ عنہما. وہ کیا کہہ رہی ہیں کہ نہیں، آپ کو ان کے ساتھ رویہ اچھا کرنا چاہیے. اور اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر ہمیں ایسا کچھ کرنا پڑے تو اللہ معافی. اور سسرال والوں کے بارے میں تو کبھی بھی نہیں، مرتے مر جائیں گے، جینا مرنا ختم. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ اتنے بہترین طریقے سے سمجھا رہی ہیں کہ نہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو سفیان بن حارث کو ایک بات سکھائی. اب یہاں پر حضرت علی کی ذہانت دیکھیے. کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاؤ اور ان سے وہی کہو جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا تھا. اور کیا کہا تھا؟ اگر آپ کو یاد ہو تو سورہ یوسف میں آتا ہے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَائِطِينَ. اللہ کی قسم، اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے. اب جب حضرت علی نے سمجھایا تو انہوں نے ایسا ہی کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے منہ سے یہ آیت سنی تو جواب میں پھر وہی آیت پڑھی جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو بعض دفعہ راضی کرنے کا طریقہ ہی اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ناراض بندہ جتنا مرضی ناراض ہو وہ آپ کی بات سن کے راضی ہو جاتا ہے. اس پر ابو سفیان نے آپ کو چند اشعار سنائے اور اپنی سابقہ حرکت پر معذرت کی. جب آپ قدید پہنچے اور دیکھا کہ لوگوں پر روزہ گراں گزر رہا ہے، یعنی کہ روزہ رکھ کے لوگ مشکل سے چل رہے ہیں، تو آپ نے روزہ کھول دیا. آپ نے سب کے سامنے جو ہے وہ مشکیزے کو منہ لگا لیا اور لوگوں کو بھی روزہ کھولنے کا حکم دے دیا اور پھر سفر جاری رکھا. آپ نے ایسا کیوں کیا؟ ایک تو رمضان المبارک، دوسرا روزے مدینہ آ کے فرض ہوئے تھے. جو مکہ کے لوگ تھے وہ روزوں کے عادی نہیں تھے اور وہ ان کی عادت میں روزہ رکھنا نہیں تھا، لیکن جب روزہ فرض ہوا تو سب نے رکھا. اب جب روزہ رکھ کے سفر کیا جا رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سفر میں لوگ مشکل میں ہیں، اور آپ صحرا کے سفر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہم تو نرم گرم بستروں پر بیٹھے اور اے سی روم میں بیٹھ کر اور روم کولر کے آگے بیٹھ کر اور پنکھوں کے نیچے بیٹھ کر بھی ہمیں لگتا ہے ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ لوگ جو صحرا میں سفر کر رہے ہیں، ٹیمپریچر کتنا ہوگا، سفر کتنا مشکل. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگوں کی برداشت سے باہر کام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ کھولا اور پھر لوگوں کو روزہ کھولنے کا حکم دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جب تک میں روزہ نہیں کھولوں گا تو ان میں سے کوئی نہیں کھولے گا. اور اس کے بعد اپنا سفر جاری رکھا یہاں تک کہ عشاء کے وقت مر الزہران میں نزول فرمایا. آپ کے حکم سے لشکر نے الگ الگ آگ جلائی، یوں آگ کے 10,000 الاؤ روشن کیے گئے اور حضرت عمر کو پہرے پر مقرر فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو الگ الگ آگ جلانے کا حکم کیوں دیا؟ 10,000 الاؤ کیوں روشن کروائے گئے؟ سوچیں ذرا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ صحرا میں اب آنا کہیں چھپ تو نہیں سکتا، صحرا میں کوئی چیز چھپی تو نہیں رہ سکتی، تو جب قریش مکہ دور سے دیکھیں گے تو آخر انہیں نظر تو آ جائیں گے، جتنے الاؤ کم ہوں گے انہیں لگے گا کہ اتنے ہی لوگ کم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بندے کو کہا کہ اپنا اپنا الاؤ جلاؤ، اور جب 10,000 الاؤ روشن کیے گئے، اب انہیں یہ تو نہیں پتا تھا کہ ایک بندے نے ایک الاؤ جلایا، انہیں لگا کہ شاید کوئی بہت ہی بڑا لشکر ہے۔ حضرت عمر کو جب پہرے پہ مقرر فرمایا تو ابو سفیان خوف اور اندیشے کے عالم میں باہر نکلا، اسے کچھ پتا نہ تھا کہ اس کے ساتھ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ بھی تھے۔ آگ دیکھی تو کہنے لگے آج جیسی آگ اور لشکر تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو بدیل نے کہا کہ یہ خزایا ہیں، یعنی کہ ہم نے خزایا کے آدمی مارے ہیں تو یہ بدلہ لینے آئے ہیں۔ تو ابو سفیان چونکہ بہت زیادہ ذہین آدمی تھے تو کہنے لگے نہیں، خزایا اس سے کہیں کم اور ذلیل ہیں، یہ ان کی آگ اور ان کا لشکر نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ اتنے زیادہ ہوں۔ ابو سفیان یہی باتیں کر رہے تھے کہ حضرت عباس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر چکر لگا رہے تھے۔ ابو سفیان کی آواز سنی تو پہچان گئے، کہا ابو حنزلہ۔ ابو حنزلہ ابو سفیان کی کنیت تھی، کہنے لگے ابو حنزلہ، اس نے کہا ابو الفضل، یعنی کہ وہ حضرت عباس کو اپنے چچا کو پہچان گئے، اپنے بھائی کو، سوری ان کے تو بھائی لگے نا حضرت عباس، تو پہچان گئے، کہنے لگے ہاں۔ اس نے کہا کیا بات ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ رسول اللہ کا لشکر ہے اور وہ لشکر سمیت آئے ہیں، ہائے قریش کی تباہی واللہ۔ تو ابو سفیان پریشان ہو گیا، اس نے کہا اب کیا ترکیب ہے میرے ماں باپ تجھ پر قربان؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اگر وہ تمہیں پا گئے تو وہ تمہاری گردن مار دیں گے، لہٰذا اس خچر پر میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں تمہیں رسول اللہ کے پاس لے جاتا ہوں۔ لہٰذا وہ پیچھے بیٹھ گیا۔ جب عمر بن خطاب کے پاس سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ابو سفیان ہے اور اللہ کا دشمن۔ اب جب حضرت عمر نے دیکھا کہ یہ ابو سفیان ہے، فوراً بولے ابو سفیان اللہ کا دشمن، اللہ کی تعریف ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا۔ یعنی کہ انہوں نے کہا کہ بس میں دوڑ لگاؤں اور ابو سفیان کا کام تمام کروں۔ اس کے بعد وہ فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑے۔ دوسری طرف حضرت عباس نے خچر کو ایڑ لگائی اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اور وہ پہلے پہنچ گئے اور حضرت عمر بعد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے پہنچتے ہی آپ سے ابو سفیان کی گردن مارنے کی اجازت چاہی، تو حضرت عباس نے کہا کہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے۔ ہوتا ہے نا کہ ہم نے پڑھا کہ قبائل میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک بندے کی پناہ میں کوئی آ جائے اسے پھر باقی کوئی لشکر چھو نہیں سکتا تھا یا باقی کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہ کرے گا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فی الحال ابھی خاموش رہو۔ حضرت عمر نے بار بار اجازت چاہی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر حضرت عباس نے ان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس نے کہا کہ اسے اپنے ڈیرے پر لے جاؤ، صبح میرے پاس لے آنا۔ جب صبح ہوئی اور خدمت نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان کو حاضر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَحْكَ يَا أَبَا سفیان، ابو سفیان تم پر افسوس، أَلَمْ يَأْنَ لَكَ أَن تَعْلَمْ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں؟ ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم اور کتنے خواہش پرور ہیں، اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہوتا۔ یعنی کہ یہاں پر آ کر ابو سفیان کا دل گھوم گیا اور اب جو ہے وہ لگا کہ دل نرم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيَحْكَ يَا أَبَا سفیان، ابو سفیان تم پر افسوس، أَلَمْ يَأْنِ لَكَ أَن تَعْلَمْ أَنِّي رسول اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا کہ اس بات کے متعلق تو اب بھی میرے دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے، یعنی ابھی بھی مجھے یقین نہیں ہے۔ اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے پہلے کہ تمہاری گردن ماری جائے اسلام لے آؤ۔ لہٰذا ابو سفیان مسلمان ہو گیا اور حق کی شہادت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہیں، اسے کوئی اعزاز دیجئے۔ یعنی کئی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جن کی آپ
بڑائی بیان کریں تو وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، وہ چاپلوسی کرتے رہیں، آپ ان کو جی 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 کرتے رہیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، واہ جی آپ تو بڑا اچھا بولتی ہیں، تو بڑا اچھا کرتی ہیں، تو بڑا اچھا پکاتی ہیں، تو بڑا اچھا کھاتی ہیں۔ تو جب آپ کسی کی بہت تعریف کرتے ہیں تو وہ پھیل کے مزید کام کرتے ہیں۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ ابو سفیان بھی ایسا ہی ہے، اعزاز پسند ہے، تو انہیں کوئی اعزاز دے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، نعم، ہاں ضرور، من دخل دار ابی سفیان، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا فہو آمن، تو وہ امن میں ہوگا، اسے امان دیا جائے گا، یعنی ابو سفیان کے ایک لیڈر کے طور پر اعزاز دے دیا گیا۔ ابو سفیان بھی خوش ہو گیا کہ مجھے معاف کر دیا گیا، اور وہ اسلام بھی لے آئے، اور ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو ان کے گھر میں امان بھی ملی۔ اس سے آگے انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ مزید جو ہے کیا واقعات مکہ میں پیش آئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو ہر طرح کے میل سے نکالے، ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کرے۔ ہم بہت بہترین دور میں پیدا ہوئے کہ اسلام ہر طرف موجود ہے، اور ہم بہت بہترین دور میں پیدا ہوئے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس ایمان پہ قائم رہنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب القرآن